امام صادق علیہ السلام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ذات یوم فی البقیع، ایک دن جو ہے وہ جنت البقیع میں تشریف فرما تھے، حتی اقبل علی علیہ السلام، کہ وہاں جو ہے جنت البقیع میں امیر المومنین صلوات اللہ علیہ جو ہے وہ داخل ہوئے، فسأل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، انہوں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ رسول اللہ کہاں ہیں، تو فقیل انہ بالبقیع، انہیں بتایا گیا کہ وہ جنت البقیع میں، فآتاہ علی علیہ السلام فسلم علیہ، تو امیر المومنین وہاں تشریف لائے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اجلس، آپ بیٹھیں، پیغمبر اسلام نے مولا علی کو فرمایا کہ آپ تشریف رکھیں، فاجلسہ عن یمینہ، اور امیر المؤمنین کو پیغمبر اسلام نے اپنے دائیں طرف بٹھایا، ثم جاء جعفر بن ابی طالب فسأل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقیل له هو بالبقیع، پھر وہیں سے جناب جعفر بن ابی طالب، امیر المومنین کے بھائی جناب جعفر کا گزر ہوا، انہوں نے بھی وہاں لوگوں سے پوچھا کہ رسول اللہ کہاں ہیں، انہیں بتایا گیا کہ وہ جنت البقیع میں ہیں، تو وہ بھی جنت البقیع میں آئے، فاتاہ وسلم علیہ، آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، فاجلسہ عن یسارہ، تو رسول اللہ نے ان کو بائیں طرف بٹھایا، ثم جاء العباس، اس کے بعد رسول اللہ کے چچا جناب عباس آئے، فسأل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، انہوں نے بھی پیغمبر اسلام کے بارے میں سوال کیا، فقیل له هو بالبقیع، انہیں بتایا گیا کہ وہ جنت البقیع میں ہے، فآتاہ، وہ بھی آئے، فسلم علیہ، سلام کیا نبی کریم کو، فاجلسہ امامہ، تو حضرت نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا، ثم التفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ کی الی علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کی طرف، فقال الا ابشرک، کیا میں تجھے بشارت دوں، الا اخبرک، کیا میں تجھے خبر دوں، یا علی، اے علی، فقال بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، اے نبی کریم آپ مجھے دے خبر، فقال کان جبرائیل علیہ السلام اندی آنفا، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تھے، وَأَخْبَرَنِي، اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ ان القائم الذی یخرج فی آخر الزمان، کہ وہ قائم جس نے آخر الزمان میں خروج کرنا ہے، فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، اور جنہوں نے زمین کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، من ذریت کا، وہ آپ کی ذریت میں سے ہیں، من ولد الحسین، آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں، فقال علی یا رسول اللہ، تو جناب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول، ما اصابنا خیر قط من اللہ الا علی یدک، کہ جو کچھ پہنچا ہے ہماری طرف، خیر جو بھی پہنچی ہے وہ صرف آپ کی ہی بدولت ہے، یعنی یہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ آپ کے وجود مبارک کی وجہ سے مل رہا ہے، ثم التفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الی جعفر ابن ابی طالب، پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جعفر ابن ابی طالب کی طرف توجہ کی، فقال یا جعفر، انہوں نے فرمایا اے جعفر، الا ابشرک، کیا میں آپ کو بشارت دوں، الا اخبرک، آپ کو جو ہے وہ خبر دوں، قال بلا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، بتائیں، فقال کان جبرائیل اندی آنفا، حضرت جبرائیل میرے پاس تھے ابھی، فاخبرانی، اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ ان الذی یدفعها الی القائم، اب یہ توجہ رکھیں، ایک نئی بات جو ہے کہ وہ شخص جو قائم کے ساتھ رہے گا اور ان کا مدافع ہوگا، ان کا دفاع کرے گا، ہوا من ذریت کا، وہ آپ کی نسل سے ہوگا، یعنی حضرت جعفر کی نسل سے ایک شخص ہوگا جو امام قائم کا دفاع کرے گا، انشاءاللہ اس پر ہم آگے بیان کریں گے، یہ ابھی چند ایک روایات پڑھیں، اس پر ایک مفصل گفتگو ہوگی، وہ آپ کی ذریت میں سے ہوگا، یعنی امام قائم کے جو مدافع ہیں وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نسل مبارک سے، اور اس کے بعد فرمایا ان کی تھوڑی سی صفات بیان ہوئی، فرمایا کہ اتدری من ہوا، تم جانتے ہو وہ کون ہوگا، قال اللہ، انہوں نے کہا نہیں،
قال ذاک الذی وجہہ کالدینار، فرمایا کہ وہ ہوگا جس کا چہرہ دینار کی طرح چمکتا ہوگا، جیسے دینار کی سونے کی درخشش ہے اسی طرح ان کی درخشش ہوگی، چہرے پہ چمک ہوگی۔ وَأَسْنَانُهُ كَالْمِنْشَارِ وَسَيْفُهُ كَحَرِيقِ النَّارِ، ٹھیک ہے، اور ان کے دانتوں کی خوبصورتی، دانتوں کی تیزی کی طرف اشارہ ہے، اور فرمایا کہ ان کے پاس جو تلوار ہوگی وہ ایسے ہوگی جیسے آگ جلتی ہوئی شعلہ ور آگ، یعنی ایک قسم کے جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں ان کی بہادری اور شجاعت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یدخل الجند ذلیلا ویخرج منہ عزیزا، ہاں، فرمایا کہ وہ جب داخل ہوں گے لشکر میں تو ایک معمولی سا مقام ہوگا، شاید کوئی انہیں نہ جانتا ہو، لیکن جب اس سے خارج ہوں گے اس وقت جو ہے وہ عزیز ہوں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یکتنفہ جبرائیل و میکائیل، یعنی ایک قسم کے جبرائیل اور میکائیل جیسی ہستیاں جو ہیں وہ ان کے مددگار ہوں گے، یعنی یہاں اس ہستی کی شجاعت، اس کی عظمت کا ذکر ہے۔ ثم التفت الی العباس، اس کے بعد جو ہے جناب عباس کی طرف توجہ کی، فقال یا ام النبی، اے نبی کے چچا، الا اخبرک بما اخبرنی بہ جبرائیل علیہ السلام، تجھے بھی میں وہ خبر دوں جو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے دی؟ فقال بلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ قال علی جبرائیل، جبرائیل نے مجھے یہ کہا ہے کہ ویل لذریتک من ولد العباس، اے عباس تیری نسل میں آنے والے جو لوگ ہیں ان پر ہلاکت ہو۔ البتہ یہاں روایت جو ہے وہ نامکمل ہے، ایک اور روایت جو ہے اس میں پیغمبر نے وجہ بھی بیان کی کہ اے عباس تیری ذریت پر ہلاکت ہو، چونکہ تیری نسل میری نسل کو قتل کرے گی، کیونکہ بنی عباس نے جو رسول اللہ کے چچا عباس تھے ان کی نسل سے پیدا ہوا نا وہ گروہ بنی عباس، تو انہوں نے اتنا ظلم ڈھایا کہ بنی فاطمہ کو بنی امیہ بھول گئے، بہت ظلم ڈھایا انہوں نے، بے پناہ حسنی سادات کو قتل کیا، بے پناہ حسینی سادات کو قتل کیا، لہذا سب سے زیادہ سادات کے جو خروج ہیں قیام ہیں وہ بنی عباس کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد آگے سے رسول اللہ کے چچا کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ افلا اجتنب النساء، اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم اپنی عورتوں کے پاس نہیں جاتے تاکہ ہماری نسل پیدا ہی نہ ہو۔ وقال له قد فرغ اللہ مما هو قائن، انہوں نے کہا کہ یعنی پروردگار نے خبر دے دی ہے، یہ سب کچھ ہو کے رہنا ہے، ظاہر ہے تم لوگوں نے کہاں باز آنا اور تمہاری جو ہے وہ ذریت ہونی ہے، تو اللہ نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا اور یہ فیصلہ اس کا جو ہے وہ اٹل ہے۔ البتہ یہاں ہم یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ پروردگار نے کہا ہے تو اب حتماً یہی ہونا تھا، نہیں، پروردگار نے خبر دی ہے، اللہ کا جو ہے وہ علم ازلی اور ابدی ہے جو بتاتا ہے کہ بعد میں کیا ہونا ہے، نہ کہ اللہ کے علم کی وجہ سے ایسا ہونا ہے، نہیں، جیسے اللہ کو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آخر میں کہاں جانا ہے، لیکن چونکہ پتہ ہے اس لیے ہم نے جانا ہے، یا چونکہ ہم گئے ہیں اس لیے اللہ کو پتہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ ہم جائیں گے اس لیے اللہ کو پتہ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ موضوع جو ہے مزید آگے بعد والے ہفتے میں انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔